موسم اور پھل اور سارے بارش کا برسنا، زمین اور فصلوں کا اگنا، جن کے جو آیتیں بھی ہیں قرآن کے اندر، جی جب ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں جی بالکل جو ایک ذات حق جو والا تر ہے، جو ان چیزوں کو منظم طریقے سے. اچھا اس میں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں جو اصل چیز تھی جو میں جس طرح پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا تھا، یعنی کہ جو ہمارا معرفت والا نقطہ تھا وہ کیا تھا کہ آیات خداوندی کس صورت میں نازل ہوئی ہیں بتائیں. تجلیات. خدائی حقیقت تجلیات ہیں. اور تجلی کا معنی آپ لوگوں نے سمجھ لیا تھا. جی مطلب اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی جو لوگ بھی سماعت فرما رہے ہیں، تجلیات کا معنی آپ نے سمجھ لیا کہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اور یہ بار بار آئے گا. کیونکہ یہ جو چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، کہ حمد ہے اللہ کے لیے کہ جو متجلی ہوا اپنے خلق کے لیے اپنے خلق کے ذریعے سے. تو اگر تجلی کا معنی اور مطلب آپ لوگوں نے نہیں سمجھا تو آپ بہت فنڈامنٹل کنسیپٹ سے محروم رہ جائیں گے ان کو گراسپ کرنے سے. ہماری اپنی ذات بھی خود تجلی خداوند متعال ہے ایک. نہیں، تجلی کا پہلے میننگ سمجھے اچھے سے. صحیح. جو امپورٹنٹ ہے نا کہ میننگ سمجھ میں آئے یا نہیں. تجلی کہتے کس کو ہے؟ ایک ریالٹی کو آپ نے جو ہے اس کو لویسٹ لیول پہ لا کے جو کہ آپ کے جس کو آپ برداشت کر سکیں. دیٹس واٹ اٹس دیئر بیسڈ آن آپ کی معرفت کے حوالے سے کہ ہر ایک کے میرے خیال میں جو جس طرح انڈرسٹینڈنگ ہے اسی حساب سے ایبل ٹو گریسپ دیٹ جو بھی اس کی جو ریالٹی کو کسی چیز کو ریالٹی سے بچ ہائر لیول پہ ہے اس کو لوور جو لیول پہ جو افراد جو پائے جاتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں اس کو گریسپ کر سکیں بیسڈ آن دیئر معرفت. جی یہ تجلی کا معنی نہیں ہے، یہ تجلی کا ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تجلی کا معنی کیا ہے؟ تجلی آپ نے کہا تھا نشانیاں ہیں یا وہ ہے جیسے نشانیاں جیسے اللہ کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں سب. ہاں یہ اسی لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کیونکہ میرا تجربہ ہے نا کہ یہ چیزیں ذرا ڈائجسٹ ہونے میں ٹائم لیتی ہیں. تجلی جو ہے ایک طرح کی السلام علیکم ڈسپلے ہے اس صفت کی، میں بھی جو حقیقت ہے اس کی اس کا ایک ڈسپلے ہے، ایک فارمیٹ ہے جیسے ڈسپلے کو کہہ لیں اس طرح کا. صفات کا مظہر جو آپ نے بتایا تھا نا. جی یعنی دیکھیں تجلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کے اثرات. ٹھیک ہے، اس بات پہ غور کیجیے کہ اثرات، ایفیکٹس، امپیکٹ وہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا، اور یہ ٹریول کرنا جو ہے نا یہ ایک لحاظ سے خود اسی کی پراپرٹی ہے. یعنی کہ جیسے اگر کسی جگہ لائٹ ہے، بلب رکھا ہوا ہے یا بلب روشن ہے، تو وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس بلب کی روشنی آگے ٹریول نہیں کرے گی. وہ خود بخود ٹریول کرے گی until and unless کہ کوئی بلاک لگا دیا جائے اس کے آگے یا کسی طریقے سے اس کو روک دیا جائے. تو کسی بھی شے کے جو حقیقی ہے اس کے اثرات آگے ٹریول کرتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ شے اپنی جگہ سے حرکت کرے. ٹھیک، تو وہ جو اثرات آگے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تجلیات. جیسے آپ نے مثال لی تھی سورج کی کہ حکم ملتی ہے لیکن سورج ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. تو سورج تو اپنے مقام پر ہے نا. جی جی جی، لیکن سورج میں سے جی جو دو چیزیں ہیں مینلی اس کی گرمی اور روشنی، وہ دونوں آگے ٹریول کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنا جتنا وہ اثرات سورس سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا وہ کیا ہوتے جاتے ہیں، جو میں نے ایک ورڈ لکھا تھا ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، ایٹینویٹ ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، ان کی ایون حقیقت میں کمی آ جاتی ہے.
जिस हकीकत नूर को हम 9,30,00,000 मील के फासले से वसूल करते हैं, वो हकीकत नूर खुद सूरज में नहीं है। वहां पर जो कुछ भी है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दूसरी बात है कि अब वहां से जब वो असरात आगे ट्रेवल करते हैं तो फिर वो डाइल्यूट होते जाते हैं, उसकी शिद्दत में कमी वाक़ई होती जाती है, और फिर बनाने वाले ने, खालिक ने जो है ना, कि किसको कौन सा असर किस शिद्दत के साथ मिले उसको उस मकाम पे रखा है। यानी जमीन का एक खास फासला रखा है, और इस फासले के अंदर बाकायदा एक हिकमत है कि अगर आप इसको कम कर दें या ज्यादा कर दें तो दोनों सूरतों में जमीन के लिए प्रॉब्लम्स है। यानी जैसे हम देखते हैं कि वीनस है कि जो हमसे अगला प्लैनेट है, तो वो भी इस काबिल नहीं है कि वहां पर लाइट वो जिंदगी परवान चढ़ सके, और जो मार्स है जो हमारे बाद है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। ठीक, तो यानी कि ये अर्थ का जो डिस्टेंस खुदा ने रखा है सूरज के साथ, तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड डिस्टेंस है कि जिसमें सूरज की तजल्लियात हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन हयात बख्श हैं। ठीक है, ये बाद की बात है, ये सेकेंडरी एस्पेक्ट है। लेकिन तजल्ली की डेफिनेशन क्या है, बताएं आप में से कोई, तजल्ली की डेफिनेशन क्या है? एक हकीकत की तरफ इशारा करती है। एक हकीकत है जिसके असरात इस तरीके से ट्रेवल करें कि वो शय खुद अपनी जगह से हरकत ना करे। ठीक है, उसकी मिसाल जैसे हमने दी सूरज की रोशनी, उसकी दूसरी मिसाल जो आप बिल्कुल आसानी से समझना चाहते हैं, इल्म। देखिए, इल्म जो है वो टीचर के या मुदर्रिस के दिमाग में होता है। ठीक है, और अगर हम इमाम अलैहिस्सलाम के जुमले को लेंगे, अल इल्मु नूरुन, कि जो इल्म हकीकी है वो नूर है, तो इल्म जो है वो मुदर्रिस के दिमाग में है। अब जब वो किसी को टीच करता है तो वो इल्म बसूरत तजल्ली ट्रेवल करता है आगे या नहीं। यानी ये ऐसा होता है कि जो टीचर सिखाता जा रहा है तो उसके दिमाग खाली होता जा रहा है शागिर्द के दिमाग में वो इल्म जाता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं हम्म, नहीं तो इल्म तजल्ली है। जी। इल्म कैसे ट्रेवल करता है? बसूरत तजल्ली। अच्छा, ये जो दूसरा वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, तजाफी, ठीक, ये तजल्ली का अपोजिट है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि एक शय कैसे ट्रेवल करती है, बताएं? यानी अपनी जगह छोड़ दें, डिटैच खुद, करें हाँ, वहां से। खुद वहां से आगे जाए। जैसे उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल है बारिश का पानी। बारिश का पानी और बारिश का पानी, कि जैसे बारिश का पानी बुलंदी से नाजिल होता है तो लेकिन बसूरत तजल्ली नहीं नाजिल होता, बल्कि बसूरत तजाफी नाजिल होता है। यानी जो कतरा बादल से जमीन पर आता है तो वो जमीन पर आता है, वो फिर बादल में नहीं होता। ठीक, ये वर्ड कुरान करीम ने भी यूज किया है सूरह सजदा में मोमिनीन के लिए कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ, कि जो हकीकी मोमिनीन और खुदा के बंदे हैं जिनके लिए खुदा के पास स्पेशल गिफ्ट्स हैं, उनकी एक खुसूसियत क्या है? ततजाफा जुनूबुहुम, कि उनके पहलू जो हैं वो तजाफी रहते हैं, यानी अलग रहते हैं उनकी बिस्तरों से। ठीक, तो यानी इंसान या बिस्तर पर होगा या बिस्तर से उठ गया होगा, तो एक तजाफी का वर्ड ये है। तो तजाफी यानी जिसमें एक चीज क्या होती है कि कैसे मूव करती है या ट्रेवल करती है, कि वो खाली एक जगह पर होती है, वो उसके जहाज जिस जगह से वो ट्रेवल कर रही है वो जगह उससे खाली हो जाती है। और तजल्ली का मतलब क्या है? कि शय अपनी असल मकाम पर बाकी रहे और वहां से तनज़ुल यानी डाउनवर्ड ट्रेवल करे, क्योंकि जो तजल्लियात वाली अशिया होती है ना वो हमेशा मकाम बुलंद पर पाई जाती है, क्योंकि तजल्ली वाली चीज पस्ती में नहीं होती। जो तजल्ली यानी अपने असरात को बाकायदा सेंड करे आगे,
تو مقام بلند سے جب اس کے اثرات ٹریول کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مقام کو خالی کر دے اور اس طریقے سے آگے جائے. کلیئر ہو گیا یہ معنی؟ جی جی تمام جی محترم سب کو کلیئر ہو گیا نا؟ یہ ہے معنی تجلی کا. تو اب اس کے مجھے آگے جی پوچھنا ہے کہ اس جو ٹرانسفر ہے جو ایک سورس سے آپ تک جو پہنچ رہی ہے چیز، جو افیکٹس ہیں وہ انٹیکٹ رہتے ہیں ویسے خالص، یا اس میں امپیورٹیز یا کچھ پولوشن مل جاتی ہے؟ جیسے سن ریز ہے نا، تو وہ ہمارے تک پہنچنے میں تو اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں کنٹامیننٹس ایڈ ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں ملتا، نہیں کچھ ملتا؟ نہیں ملتا نا. اچھا. نہیں، اس کا جو بارش کے پانی میں ملتا ہے. بارش کا جو پانی ہے بارش کا اس میں پانی مل جاتے ہیں، اس میں پولیوٹنٹس مل جاتے ہیں. لیکن لائٹ میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، لائٹ اور ہیٹ میں. ہاں لائٹ اس میں کی تو ایسا سچ نہیں ہے وہ بھی، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر تو پیور فارم میں آتی ہے. جی لیکن جیسے میں سوچ رہا تھا میں، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا ہے، جیسے سگنل ہے آپ کا تو اس میں نوائز ایڈ ہو جاتا ہے بائی دا ٹائم اٹ ریچز یو، سورس سے لے کے ریسیپشن تک. تو وہ تو نوائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نوائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، وہ مکس اپ ہو جاتی ہیں. نوائز کوئی حقیقتاً کوئی بری چیز تھوڑی ہے. ہاں یعنی ہاں کہ وہ آپ نے جب ایک سگنل ٹرانسمٹ کیا، لیکن جب آپ نے جس فضا میں سگنل ٹرانسمٹ کیا وہ فضا ایمٹی نہیں ہے. اس صحیح. فضا کے اندر جو ہے نا وہ دوسری بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ سب سے کہہ لیں دھکے کھاتی کھاتی وہ چیز آپ تک پہنچتی ہے. تو اس لیے اس میں پولیوٹنٹ سے کہہ لیں وہ پولیوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک 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 ہے. تو اسی طریقے سے ہے. لیکن اور یہ بات ہے، مطلب آپ کا یہ پوائنٹ درست ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا ہے. میں ابھی اس پر ذرا بعد میں آتا ہوں، پہلے میں مین چیزوں کو تو وہ کر لوں. اچھا، تو اب جو اس سے اگلا نقطہ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی خدائی حقیقتیں ہیں وہ ہم تک بصورت تجلی پہنچی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ آپ لوگ گریسپ کر پا رہے ہیں اس جملے کو؟ جتنی بھی خدائی حقیقتیں ہیں وہ ہم تک بصورت تجلی پہنچی ہیں، نہ کہ بصورت تجافی. درست ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے اس کو. جی نہیں، میں بالکل کر دوں گا. تو ہمارے احباب بتائیں کہ، اور یہ جملے آپ نے یاد رکھنے، اسی لیے میں نے ان سب چیزوں کو فنڈامنٹلز میں رکھا ہے کہ یہ کبھی نہیں بھولنا ہے، کیونکہ ان کی بیس پر ہی تمام کی تمام جو ہے نا آپ کی قرآن فہمی اور دین کی معرفت بلڈ ہوتی ہے. یہ خدائی حقیقتوں سے کیا مراد ہے؟ خدائی حقیقتوں سے مراد توحید، یعنی خدائی حقیقتوں سے مراد بنیادی طور پر پیغمبر اور کتاب. پیغمبر اور کتاب جو ہمیں عطا ہوئی ہیں فرام دا ڈیوائن. اگر ہم مظہر کا لفظ استعمال کریں گے تو ہاؤ ڈفرنٹ اٹ فرام دا تجلی؟ مظہر کا ورڈ بعض اوقات اس میں یوز کیا جاتا ہے، لیکن مظہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی شے کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی مظہر جو ہے پھر وہ زیادہ تر آیات کی طرف جاتا ہے. تجلی یعنی ایک حقیقت اور اس کا اثر. مظہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کسی کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ آیات سے ریلیٹ کرتا ہے وہ ورڈ زیادہ. تو حضرت موسیٰ نے تجلی دیکھی تھی کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی، بالکل. مظہر نہیں تھا وہ. تجلی ربہ للجبل، ٹھیک. تجلی کا ورڈ ہے نا وہاں پہ. جی جی بالکل. حیدر بھائی، جو جسم ہے وہ تجافی میں آئے گا جو کہ حضرت آدم کا بنا کے پھر یہاں پہ ڈسینڈ کیا، تو یا وہ بھی اسی کے اندر ہی کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں، حضرت آدم نے ڈسینٹ کیا کیا؟ حضرت آدم کا جو بدن ہے وہ تو زمین سے ہی اٹھا ہے، اور اسی لیے زمین میں ہی چلا جاتا ہے. منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اس مٹی میں دخل کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو واپس لوٹا دیتے ہیں. یہ کہیں سے آیا نہیں ہے، یہ یہیں سے اٹھتا ہے اور ایک وقت گزارنے کے بعد اسی میں واپس چلا جاتا ہے.
تو روح جو ہے وہ بیسیکلی وہ کنیکٹڈ ہے، تو جو وہ تجلی کی اس میں آ جائے گی. ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی، روح بصورت تجلی عطا ہوئی ہے آپ کو. جی ٹھیک. صحیح. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں کہ جو بھی خدائی حقیقتیں ہیں، ڈیوائن ریالٹیز ہیں، ڈیوائن کنیکشنز ہیں، وہ سب کے سب بصورت تجلی ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی بات کلیئر ہے یا نہیں؟ یہ بتائیں، اس کو میں تھوڑا اور واضح کروں. کتاب کے بارے میں کیا کہا جو پچھلی دفعہ بھی ہم بات کر رہے تھے؟ کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ واقعہ انہ لقرآن کریم. جی کتاب مکنون. فی کتاب مکنون کی مجھے اور آپ کو خبر ہے؟ نہیں. کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں پتا کہ کتاب مکنون کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو خود خالی کون ٹچ کر سکتے ہیں؟ جو مطہرون ہیں، یعنی جن کو پاک کر دیا گیا. یہ بھی بہت اسپیشل ورڈ ہے، مطہرون. متحدین بھی ہے، متقین بھی نہیں، مطہرون کا مطلب یہ ہے کہ جن کو خدا نے پاک کر دیا ہے. تو یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے خود اپنے کو پاک کر لیا ہے، اس میں بھی فرق ہے. ہم انسان نے اپنے آپ کو کہ پاک کچھ رکھیں. انسان خود پاکیزگی اور طہارت کے رستے پر چلتا ہے، اس کا وہ مقام اور معیار نہیں ہوتا کہ جس کو خدا پاک کر دے. جیسے اہل بیت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اہل بیت نے اپنے کو پاک کر لیا. کیا کہا ان کے بارے میں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. یہ ارادہ خدا ہے جو ان کی طہارت کر رہا ہے. تو یہ مطہرین میں آئیں گے یا مطہرون میں آئیں گے؟ مطہرون میں آئیں گے، یعنی جن کو پاک کیا گیا ہے، نہ کہ وہ جنہوں نے خود اپنے کو پاک کیا ہے. اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں خبر نہیں ہے اس کی، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے کتاب مکنون کیا ہے. اسی طریقے سے سورہ زخرف کی ابتدائی آیتوں میں ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، کہ یہ جو ہم نے نازل کیا قرآن، اس کی ایک کتاب ہے، مدر آف دا بک ہے. اور وہ کدھر ہے کتاب؟ لدینا، ہماری بارگاہ میں، ہماری پریزنس میں. لعلی حکیم، یعنی خدا علی و حکیم کی پریزنس میں ہے کتاب، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے. تو پھر یہ قرآن کیا ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں؟ اصل کتاب کی تجلی ہے، اس کی تجلی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو میں نے یہ ڈائیگرام بھی آپ کو بنائی کہ اس میں سے وہ چیز جب نیچے آنا شروع ہوتی ہے، تو یعنی جس طریقے سے سورج کی روشنی جب نیچے 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 آتی ہے، تو زمین پر جب آتی ہے تو کس مطلب اس میں حالت میں آ جاتی ہے کہ زمین والوں کے لیے وہ گوارا ہو جائے، زمین والے اس سے استفادہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کیونکہ ہم لوگ لینگویج کے ٹرمز میں چیزوں کو سمجھتے ہیں، ورڈز کو جانتے ہیں، تو اس لیے قرآن کو ڈائلیوٹ کرتے 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 کون سی فارم دے دی گئی؟ کتاب کی فارم دے دی گئی، لفظ کی فارم دے دی گئی. ٹھیک، اگرچہ کہ یعنی میں آپ کو یہاں پر ایک اور بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں، اگرچہ کہ قرآن اس زمین پر بھی لفظوں کی فارم میں نہیں اترا ہے. یہ جو فارم دی گئی ہے، یہ فارم کہاں سے آئی ہے؟ پیغمبر کے قلب اور زبان کے درمیان یہ ٹرانزیشن ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. اس قرآنی حقیقت کی ٹرانزیشن فرام نور ٹو ورڈز کہاں پر ہوئی ہے؟ پیغمبر اکرم کے قلب مقدس سے آپ کی زبان کے درمیان. ورنہ خود سورہ شعراء میں موجود ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ پیغمبر اکرم نے قرآن کو لفظوں میں نہیں ریسیو کیا ہے. ہاں لفظوں میں وحی آتی تھی، لیکن وہ اس اعتبار سے آتی تھی کہ اب آپ یہ بتائیے، اب آپ یہ بتائیے، اب آپ یہ بتائیے. کیونکہ قرآن کے حوالے سے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ ہمارے پیغام کو اپنے لفظوں میں بیان کریں.
نہیں لفظ بھی ہمارے ہوں گے اور موقع بھی ہم بتائیں گے کہ کب کس وقت ان لفظوں کو ڈیلیور کرنا ہے. اس لیے قرآن بہت اسپیشل ہے. اس لیے قرآن بہت اسپیشل ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں نا وہ الفاظ بھی اوپر سے آئے, خدا کی طرف سے نازل ہوئے. ٹھیک, تو یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے مطلب ہے کہ جو حقائق ہیں, حقائق معصومین ہیں, اہل بیت ہیں, یعنی جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. مجھے اور آپ کو خبر ہے صراط مستقیم کیا ہے اور کہاں ہے؟ آنیسٹلی پتہ ہے کسی کو صراط مستقیم کدھر ہے؟ نہیں کوئی خبر نہیں ہے. جہاں پر مرسلین ہے, جہاں پر مخلفین ہے, تو مرسلین جو ہیں وہ صراط مستقیم سے تجلی کر کے ہمارے اس اسفل السافلین میں ہمارے پاس ہے. ٹھیک, تو جو بھی خدائی حقیقت ہے, چاہے وہ کتاب ہو, چاہے وہ حجت خدا ہو, پیغمبران اور رسول ہوں, تو وہ کس طریقے سے ہمارے درمیان موجود ہیں؟ بصورت تجلی موجود ہیں. اور اس کا فائدہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس تجلی کے نظام کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھ کہ اگر آپ کو صحیح سرا مل جائے تو آپ اس کو پکڑ کر درجہ بدرجہ اوپر جا سکتے ہیں. یو کین گو ٹو دا سورس. ٹھیک ہے, تجافی کے اندر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے پکڑنے کے لیے. جو میں نے حبل اللہ بتایا تھا, آپ کو یاد ہے حبل اللہ؟ جی اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی کو جو ڈیفائن کیا تھا یاد ہے؟ جی ہم جیسے اوپر ایک سرا ہماری طرف ہے, ایک سرا اللہ کی طرف ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور اس کا ثبوت بھی وہاں موجود ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ جو ہی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ حبل اللہ وہ پورے تجلیات کی سیڑھی ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت ایسی لینگویج یوز کی جاتی تو وہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو, لیکن آج الحمدللہ ہماری ووکیبلری اور ہماری سمجھ اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہم اس قسم کی زبان اور ڈسکرپشنز یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو قرآن نے سمپلسٹ وے میں اس کو بتایا حبل اللہ, حبل کہ جیسے رسی ہے, رسی obviously ایک کنٹینیوڈ میڈیم ہے, اس میں کوئی بریک نہیں ہے. اگر اس میں کہیں سے بھی کوئی بریک آ جائے تو ختم. پھر رسی چاہے 1 میل اوپر چلی جائے لیکن ختم, اس کے بعد پھر ختم. تو رسی کا مطلب جو ہے یہ بھی بڑی یعنی بہترین اصطلاح قرآن نے استعمال کی کہ اس کے ذریعے سے تم اگر اس سرے کو صحیح سے پکڑ لو گے تو پھر تم رفتہ 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 کر کے سورس کی طرف بلند ہوتے چلے جاؤ گے. تو یہ نظام تجلیات کا بینیفٹ ہے, فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر ہم بالکل پریکٹیکل وے میں اب آئیں, یعنی یہ تو ہم نے چیزوں کو کنسیپچولی اور سمبولکلی باتوں کو ڈسکس کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ سسٹم نظر آ گیا اس ڈسکرپشن کے ذریعے سے. جیسے ہم اپنے ہر سائنسز میں ایک ماڈلنگ کرتے ہیں تو یہ ایک ماڈل بن گیا خدائی نظام کا کہ اس طریقے سے ہے, لائک حبل ہے, تجلی ہے, حقائق عالم بالا میں ہیں, وہاں سے ان کے اثرات ٹریول کرتے ہیں اور نیچے موجود ہوتے ہیں. ہاں, اور آخری بات کہ پھر آپ تجلی کو زمین پر کس فارم میں دیکھتے ہیں؟ ڈائلوٹیڈ فارم میں دیکھتے ہیں. ہاں, لیکن اس ڈائلوٹیڈ فارم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام ہے؟ آفاق, آیات. آیات آیات ٹھیک ہے, وہ تجلی کی جو اثرات آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو اصل حقیقت نہیں ہوتے لیکن اس کا مظہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں, اس کا پتہ دینے والے ہوتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ آیات. آیات. ٹھیک ہے, آیات جو ہیں اگر ویسے آپ براڈلی اس میں ٹرمز میں دیکھیں, براڈ یعنی جیسے لفظ امام ہے, امام سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
امام کا کیا معنی ہے جی؟ لیڈر یا ولی ہمارا سرپرست. امام یعنی اس کو فالو کریں. اس کو فالو کیا بولا جائے. ہاں اطاعت. ہاں تو لیکن امام سے مراد اگر خالی آپ ائمہ اہل بیت لینا شروع کر دیں تو آپ غلطی پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی ہوں گے. ہم؟ جی ٹھیک ہے. اس لیے کہ امام جو ہیں وہ ہر قسم کے ہو سکتے ہیں، ہے نا. تو اگر آپ امام کے صحیح معنی کو سمجھیں گے تو آپ اس بات سے بھی خبردار ہوں گے کہ امام جو ہے نا وہ گمراہی میں بھی لے جا کے پھنسا دیتے ہیں. اس کے بھی لیڈرز ہوتے ہیں، جو خود قرآن نے یہ لفظ یوز کیا، یعنی فرعون کے لیے ائمۃ یدعون الی النار، کہ فرعون اور اس جیسے لوگ کون ہیں؟ دعوت دیتے ہیں الی النار، آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اسی طریقے سے لفظ ولی ہے، ولی کا کیا معنی ہے؟ سرپرست. سرپرست یا قریبی دوست، قربت، جس سے آپ کی رشتہ قربت ہو. تو کیا ولی جو ہے خالی صرف امام علی ہیں؟ نہیں، شیطان بھی ضلال کے بھی ولی ہو سکتے ہیں اور اس کے بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات دماغ میں رکھنا ہے ہمیں کہ ایک جو یہ ورڈ ہے اس کا مصداق یعنی اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت جگہوں پر اور یعنی پلس مائنس ہر طرف جا سکتی ہے. تو ائمہ ہدایت کی طرف بھی بلانے والے ہوتے ہیں، ائمہ جہنم کی طرف لے جانے والے بھی ہوتے ہیں. اولیاء جو ہیں وہ اولیاء بھی ہوتے ہیں جو حق کی بارے میں آپ کی سرپرستی کرتے ہیں ولایت خدا کے انڈر میں. ولایت کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا الگ سے ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. اور ولی جو ہیں شیطان بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی کی ولایت میں بھی بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آیات جو ہیں وہ ٹرو بھی ہوتی ہیں اور فالس بھی ہوتی ہیں. صحیح کہ آیات کا معنی ٹرو اور فالس سے میری مراد کیا ہے کہ آیات وہ جو آپ کو خدا کی طرف لے جائیں اور وہ آیتیں جو بعض اوقات آپ کو فالس الارم دیں، غلط طرف لے جائیں. اور یعنی ہمارے زندگی کے امتحان کے لیے خدا نے دونوں قسم کی چیزوں کو رکھا ہے. جیسے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا آرگیومنٹ ہے جو اینٹی تھیزم میں یعنی خدا اور دین کے خلاف سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ نہیں آپ کی لائف میں سے، کیونکہ آیتیں لائف میں ہیں. میں آیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر خدا ہے تو اتنی سفرنگ کیوں ہے؟ سب سے زیادہ یہ آرگومنٹ یوز ہوتا ہے اور اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے. فالٹ ان ڈیزائن. ہاں جو لوگ ہیں وہ اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے، مطلب جو آپ کے دیندار لوگ ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا. اور آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یعنی آپ اگر غور کریں تو ویسٹرن ورلڈ میں ایتھیزم کب بالکل ایکسپلوڈ ہوئی ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کہ جب ان لوگوں نے اس چیز کو پیش کیا کدھر ہے خدا، کدھر ہے تمہارا خدا، اتنے لوگ مر گئے، اتنی تباہی مچ گئی، اتنا ظلم ہو گیا، اتنا ہو گیا، کدھر تھا خدا؟ سب لوگوں نے بائی کر لیا اس آئیڈیا کو کہ ہاں واقعی اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ سب کیسے ہوتا، پھر یہ ہیروشیما ناگاساکی کیسے ہو جاتے، پھر یہ اتنا بڑا مظالم کا پورا سلسلہ کیسے قائم ہو جاتا، اتنے لاکھوں لاکھ لوگ کیسے مر جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ٹھیک ہے. تو آیات بھی دونوں طرف جاتی ہیں. اور یعنی کئی جگہوں پر ایسی بات ہے کہ خدا کا جو امتحان زندگی ہے نا وہ کئی جگہوں پر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے مطلب میرا اپنا پرسنل بالکل بلیف ہے کہ جیسے ہمارے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، سب میں، کہ ایک خاتون ہے اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہی ہے حال کے کبھی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا. ان کا بیٹا بیچارہ جو تھا وہ جوان بیٹا، بالکل مطلب اباؤٹ ٹو گریجویٹ، لائق بیٹا، اور رات 2-3 بجے وہ کسی کے کام سے جا رہا تھا تو اس کو ایک گاڑی نے آ کے وین نے ٹکر ماری، وہ گیا بیچارہ اور کتنے گھنٹوں تک سڑک پہ پڑا رہا، کوئی وہ نہیں، اور اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن
یعنی کہ جب میں نے اس چیز کو دیکھا کہ دیکھیں یہ ماں ہے کہ جو اس صدمے کو برداشت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز بھی ادا کر رہی ہے، پھر وہ مجلس میں بھی جا رہی ہے، وہ تمام چیزیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے دین پر فرق نہیں پڑا اتنے بڑے لاس سے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ لوگ چلتے پھرتے جنتی ہیں. ان لوگوں نے خدا کے امتحان کو پاس کر لیا، بلکہ کچھ لوگ تو اور قریب ہو جاتے ہیں اللہ سے، جی غم ملتا خدا ہے. کے امتحان کو پاس کر لیا انہوں نے. جی تو یہ یعنی کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا امتحان زندگی سخت ہوتا ہے. اور یہ جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں نا کہ ایمان اور معرفت ہمارے قلب میں آئے، آپ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو زیادہ فائدہ اس کا انہی جگہوں پر ہوگا کہ جب آپ کے مطلب لائف کی گوئنگ ٹف ہو جاتی ہے، جب زندگی کے اندر ایسے واقعات درپیش ہوتے ہیں کہ جب انسان کو لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے، کچھ نہیں ہو پا رہا، اس وقت یہ جو معرفت کا نور ہے نا یہ آپ کو پھر سہارا دیتا ہے اور آپ کے لیے در بناتا ہے، آپ کے لیے رستے بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہاں پر جو ایک گفتگو آ گئی تو آپ لوگوں کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات کر دوں جو ڈائریکٹلی وہ تو نہیں ہے ہمارے ٹاپک، لیکن میرا خیال ہے کافی ریلیونٹ ہے. کہ دیکھیں جیسے پچھلی دفعہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے بات کی کہ مطلب امام کی فضیلت اور میں نے فوراً اس بات کو یعنی ایک لحاظ سے آبسٹریکٹ کیا اور میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس کی درست معرفت ہے یا نہیں، یا یہ جملے خالی عقیدتاً ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح. تو یہاں پر ایک ڈر اور خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میں تو بہت سارے جگہوں پہ بات کر رہا ہوتا ہوں. تو فار ایگزامپل کہ اگر ہم کبھی یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی عزاداری کے اندر یہ مسائل ہیں، اس کو صحیح کرو، تو اس کا ریسپانس کیا آتا ہے؟ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ یہ عزاداری کے خلاف ہے. ٹھیک. یعنی وہ جو اس طریقے سے نہیں کرتا جیسے کہ پبلک کر رہی ہے جو چیزیں، تو وہ اگر آپ اس کو کہیں کہ بھائی ان چیزوں کو صحیح کرو، ان چیزوں کو امام حسین کی فکر کے ساتھ الائن کرو اپنے عزاداری کے مراسم کو، تو آپ عزاداری کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے کی میری جو گفتگو یا میرا انداز ہے تو شیطان، کیونکہ شیطان تو ہر جگہ یہی کام، شیطان کا محبوب ترین مشغلہ جو ہے وہ مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے، مومنین اور مسلمین کے درمیان. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. جہاں بھی آپ کو تفرقہ نظر آئے نا، جہاں بھی آپ کو مسلمانوں کے درمیان وہ نظر آئے کہ دراڑیں باقاعدہ ڈالی جا رہی ہیں، آپ فوراً سمجھ جائیں یہاں سوائے شیطان کے اور کسی کی پریزنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی شیطان یہ خیال ڈال دے کہ جی یہ تو فضائل اہل بیت کے منکر ہیں، یہ تو اہل بیت کے فضائل، یہ تو قرآن کی بہت فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور فضائل اہل بیت میں یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. ٹھیک. تو اسی بنا پر اسی چیز کو مطلب کلیئر ہمیشہ رکھیں کہ جو دین اور دین کی تعلیمات ہے نا وہ کس بیسس پر چلتی ہیں، وہ کس طریقے سے بلڈ ہوتی ہیں. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تقریباً 90% جو خطابت ہو رہی ہے ممبروں سے، اس خطابت کے نتیجے میں ہماری 90% عوام اس جگہ تک آ چکی ہے کہ ان کی زبان پر خدا نہیں ہے، ان کی زبان پر رسول نہیں ہے، ان کی زبان پر قرآن نہیں ہے، اور انہیں توحید اور رسالت و نبوت اور قرآن کا کوئی شعور بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں. کیا یہ تشیع کی تبلیغ، تشیع یہ چیز ہے، اس چیز کا نام تشیع. ہمارا آبجیکشن اس بنا پر ہے، یعنی کہ وہ بات کہ آپ اگر آئمہ کو مانتے ہیں تو آئمہ کو پھر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مانیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، ان کی راہ کو طے کریں، ان کے نقش قدم کو فالو کریں، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لائیں، تب بات کریں کہ ہاں میں امام کو مانتا ہوں. یہ میرا مین پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی بات بالکل بھی نہیں، لیکن ایسے سوچ اور فکر جو ہے نا پھر وہ شیاطین گھساتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ شیطان کا محبوب ترین مشغلہ مومنین کو جدا جدا کرنا ہے کہ یہ کبھی ایک جماعت نہ بننے پائیں، یہ کبھی متحد نہ ہو سکیں، یہ کبھی ایک مقام پر نہ ہے. ٹھیک. تو آیات فالس بھی ہوتی ہیں، یعنی وہی جیسا میں نے بتایا کہ آیات فالس کا مطلب کیا ہے، قرآن کا نام لے کے دھوکہ دو،
اہل بیت کا نام لے کر گمراہ کرو، جو خدا کی دو بزرگ ترین نشانیاں ہیں ہدایت کے لیے، قرآن اور اہل بیت، انہی دونوں کا نام لے کر گمراہی پھیلاؤ۔ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا یہ کاروبار؟ جی بہت شدت سے ہو رہا ہے۔ جی بتائیں، ہو رہا ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آیات کو لینے کے حوالے سے بھی آپ کو وزڈم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، آپ کو معرفت، یہ نہیں آپ کہہ سکیں گے کہ جناب یہ قرآن جو بہترین آیت خدا ہے تو بس قرآن جہاں سے بات ہو رہی ہے اس کو لے لو۔ وہاں بھی آپ کو اپنا دماغ کھلا رکھنا پڑے گا، وہاں بھی آپ کو معرفت، یا اسی طریقے سے اہل بیت کے نام پر ہر چیز جو آئے آپ کہیں نہیں کہ یہ تو بزرگ ترین اللہ کی نشانی ہے، جو اس کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے لے لو۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کچھ بھی خدائی حقیقت ہے وہ بصورت تجلیات ہمارے پاس آتی ہیں۔ ان تجلیات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے قلم خدا نے ہمارے سامنے اس کو لکھ دیا ہے چیزوں کو، لیکن وہ آیتیں بھی جیسے کہ امامت غلط ہو سکتی ہے، جیسے کہ ولایت غلط ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے آیات بھی ٹرو اینڈ فالس ہو سکتی ہیں۔ صحیح؟ تو اس بات کا ہمیں پورا دھیان رکھنا ہے کہ وہ آیت، کیونکہ آیت آپ کو ہمیشہ لیڈ کرے گی، جو ہم نے اس کے ڈیفینیشن کو دیکھا تھا کہ آیت ہمیشہ لیڈ کرے گی، کسی طرف رہنمائی کرے گی آپ کی۔ تو آپ کو اس بارے میں ہوشیار رہنا ہے کہ وہ آیت آپ کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ اگر کوئی شے آیت خدا ہے تو اسے حتماً لازماً آپ کو کس طرف پوائنٹ کرنا چاہیے اور گائیڈ کرنا چاہیے؟ خدا کی طرف، توحید کی طرف، خدا کی طرف۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ باتیں تو ساری وہ ہو رہی ہیں اور آپ خدائی سے دور ہو گئے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ آیات خداوندی کا ذکر ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ شیطانی، یہ شیطانی کام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں کہ جو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جس کی، کہ اب ہم لوگوں کی لینگویج میں سے جو ہے نا اللہ کا ورڈ ہی تقریباً نکل گیا، کہ اکثر لوگوں سے یہ کہ اگر میں 10 لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھ سے کہتے ہیں مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کی مشکل آسان کر دیں، تو پھر یہ بی بی کے صدقے میں، بی بی کے صدقے میں آپ یار یہ خدا جو ہے، خدا نے سارا کام اپنا کسی اور کو دے کر چھٹی میں چلا گیا۔ کرسچینٹی والی بات آ گئی یہاں پہ۔ لیکن ہم وسیلہ بھی تو بولتے ہیں نا، یہ ہمارا وسیلہ ہے، وہ الگ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کوئی بری بات ہے اگر میں کہوں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے؟ نہیں، اللہ حافظ بولتے ہیں، خدا حافظ۔ معصومین کی جو لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ اب میں اس پہ ابھی بحث میں جاتے ہی نہیں سے رہتے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل اور روایت ہے کہ جس میں معصومین اس طریقے سے کلام کرتے تھے؟ کبھی کسی معصوم کا کوئی جملہ آپ لا کے دکھا سکتے ہیں کہ یا علی آپ میری مدد کریں، یا امام علی کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ آپ میری اس مشکل کو آسان کر دیں؟ دکھا سکتے ہیں لا کے کوئی جملہ ایسا؟ لیکن کیا بحق علی تو شاید آیا ہے نا کہ بحق علی الگ بات ہے، جی درود الگ بات ہے، یعنی وہاں اس کا مطلب یہ ہے دیٹ از اے ریفرنس کہ صحیح، آپ خدا کی بارگاہ میں کنیکٹ ہو رہے ہیں ود اے ریفرنس، وہ تو لازمی ہے، کیونکہ خدا کو ہندو بھی ماتھا ٹیک رہا ہے، بدھسٹ بھی کر رہا ہے، ہر ایک اپنے مشرکین بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کو ریفرنس تو چاہیے۔ یعنی جیسے قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے ایمان قبول کیا تو کیسے ایمان قبول کیا؟ آمنا برب العالمین، لیکن وہاں پہ وہ رکے نہیں، اگلا جملہ ہے رب موسیٰ و ہارون، یعنی رب العالمین کون ہے؟ وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو سمجھ میں آئے گی نا بات کہ رب العالمین وہ نہیں ہے کہ جو فرعون لے کے بیٹھا ہوا ہے بتوں کی شکل میں۔ تو اسی طریقے سے آج کل کے دور میں جب ہم کہیں گے آمنا برب العالمین، رب محمد و علی، درست آپ کا ریفرنس یہ،
تو لیکن اس میں اس کو ریفرنس کو لے کر اگر آپ اصل کی چھٹی کرا دیں جس کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملتی نہ قرآن سے نہ اہل بیت سے، تو یہ کون سا طریقہ ہے پر؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں پرابلم بن جاتی ہیں اس طریقے سے یہ چیزیں پرابلم بن جاتی ہیں، یعنی کہ جیسے ہم سے پہلی امتوں نے بھی یہی کام کیے، اور یہ بھی کیونکہ رسول خدا تو کیا ہے کہ کہتے ہیں نا تم بھی وہی حرکتیں کرو گے جو تم سے پہلے والے کر کے گئے، اور بلکہ آپ نے فرمایا تھا اگر وہ کسی ایک بل میں سوراخ میں گھسے ہوں گے نا تم بھی اسی میں جا کے گھسو گے۔ تو یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو ایمان کے حوالے سے جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں آیات کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا بات کر لیں، 2-3 آیتیں، مطلب قرآن سے 2-3 آیتیں۔ اچھا، وہ آپ کو یاد ہے ہم نے بتایا تھا آیات خدا کی کتنے قسم کی ہیں ہمارے سامنے، انہیں کتنی حقیقتیں ہیں، تجلیات جو ہماری رہنمائی خدا کی طرف کرتی ہیں؟ 3 گروپس میں کیا ہے، ایک آفاقی، دوسری انفسی اور تیسری تدوینی کمپائلڈ بک، کتاب، جی درست، ٹھیک۔ اور ان میں ان تینوں کا آپس میں کوئی ریلیشن بھی ہے؟ یعنی کہ تدوینی جو ہے obviously it's a compiled form, that's the best form، لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انفسی جو ہے اس کے اندر چانسز کم ہوتے ہیں غلط ہونے کا، آپ ڈائریکٹلی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آفاقی کہ اس میں گڑبڑ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، but they all guide to use properly۔ جی، آفاقی میں فائدہ یہ ہے کہ you can look at افعال خدا کو آپ بہت وائڈر اسکیل پر اور بہت مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ آفاقی کا فائدہ ہے، صحیح ہے؟ یعنی اس کا اسکوپ اور اسکیل جو ہے نا وہ گرینڈ ہے، تو وہاں سے جو افعال خدا ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر میں اب دیکھیں، اب آپ کو ایک اسٹیپ آگے لے جاؤں اس معرفت میں، اگر آپ افعال خدا یعنی خدا کے کاموں کو، ہاؤ اللہ فنکشنز اور آپریٹس ان دا ورلڈ آف کریشن، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین کینوس کیا ہے؟ آیات آفاقی۔ اگر آپ صفات خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر کینوس کون سا ہے؟ آیات انفسی۔ صفات خدا کا جو لیول ہے وہ افعال خدا کے لیول سے اوپر ہے، یعنی وہ اسما جو اللہ کی صفات کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کے افعالی اسما سے بالا تر ہے، ہائر لیول پر ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو وہ چیز دیکھنا ہے، وہ حقیقتیں دیکھنا ہے کہ جو پھر اس درجے سے بھی اوپر ہیں جو تقریباً ذات خدا تک چلی جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر آیات تدوینی، اس کا پتہ آپ کو قرآن سے چلے گا، کہ جس میں خدا فرماتا ہے نا قرآن میں، یہ بھی ہم پڑھیں گے بھی سورہ علق میں، کہ خدا نے انسان کو وہ علم دیا جو اس کا علم اس کے پاس نہیں تھا، وہ علم عطا کیا جو وہ خود سے حاصل ہی نہیں کر سکتا تھا، جو اس کے لیے خود سے جہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، وہ علم ہم نے قرآن اور پیغمبر کے ذریعے سے، یعنی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے عطا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں 5-7 منٹ میں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 190، ون آف دا کلاسیکل، یعنی قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بڑا سرور دیتی ہیں، یہ ان میں سے 2-3 آیتیں ہیں، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو اپنے صحن میں آ کر آسمان کی طرف منہ بلند کر کے ان آیتوں کی اکثر تلاوت کرتے تھے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلق میں۔ اچھا، خلق کا جو ورڈ ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ 2 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ تو خلق یعنی ان کی کریشن میں، کریشن سے مطلب ہوتا ہے آؤٹر اپیرنٹ ایٹریبیوٹس، یعنی کہ جو جن کو دیکھ کر آپ پتہ چلتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنائی گئی ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور لیل و نہار یعنی رات اور دن کے اختلاف. اختلاف کا مطلب کیا کہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک ٹائم ہے، ابھی دن ہے، پھر رات آ گئی، پھر اس کی جگہ دن آ گیا، پھر رات آ گئی. تو اختلاف لیل و نہار یعنی ان دونوں کا ایک دوسرے کو آلٹرنیٹ کرنا، آنا جانا ان کا. جی جی. لآیاتن، لا جو ہے یہ لام تاکید ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پہلے لام پر اگر زیر آتا ہے تو ان دا بگننگ آف دا ورڈ، تو وہ بتاتا ہے، یعنی وہ لام غایت یا علت کہلاتا ہے. یعنی دیٹس وائی، فار دا پرپز آف، یعنی ریزن بتاتا ہے وہ اگر لام پہ زیر آئے ان دا بگننگ آف ورڈ. اور اگر لام پر زبر آئے تو وہ لام تاکید ہوتا ہے، یہ قسم ہوتا ہے. یعنی یقیناً، لا آیاتن یعنی یقیناً نشانیاں ہیں، آیات ہیں. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کن کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. اکثریت انسان کی یہ حالت کیا ہے؟ جیسے اونٹ کی طرح ہے کہ وہ منہ اٹھا کے ہر جگہ سے گزر جاتا ہے، نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے. اکثر یہ خود قرآن کی مثال ہے سورہ یوسف میں، کہ اکثریت انسان جو ہے نا وہ اسی طریقے سے اونٹ کی طرح منہ اٹھا کے گزر جاتے ہیں، کسی نشانی کو دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. جیسے میں بھی پچھلی دفعہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے اتنی عمر گزار دی، کتنی خدا کی نشانیاں دیکھی اور سمجھی اپنی زندگی میں. اپنی 50-60 سال کی زندگی میں کتنی آیات الہیہ کو درک کر پائے اپنی لائف میں. تو خلق سماوات و ارض میں اور لیل و نہار کے اختلاف میں یقیناً آیات ہیں، کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ صاحبان لب. لب یعنی یعنی عقل، آسان عقل، یعنی کرنل آف دا کرنل. دیکھیں لب جو ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لب یعنی ایک چیز بھری ہوئی ہو. ہم بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لبالب، اور خالی ہو. تو صاحبان لب کا مطلب ہے کہ جن کا انٹیریئر کیا ہے؟ پر ہے، پر ہے. صحیح، خالی نہیں. یعنی یہ وہ والا اخروٹ نہیں ہے یا بادام نہیں ہے کہ جس کو اگر آپ چھلکا توڑیں گے تو اندر سے کچھ نہیں نکلے گا یا خراب نکلے گا. یہ پر لب والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور پر ہیں، اور کس سے پر ہیں؟ جو سمجھ بوجھ فہم سے پر ہیں. ان صاحبان فہم ہیں، صاحبان فکر ہیں، تعقل و تفکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے ان میں نشانیاں موجود ہیں. اور یہ بات ہمیں نظر آتی ہے نا کہ وہی لوگ ہیں نا جو ان سے آیات الہیہ کو درک کر پاتے ہیں. اچھا، لیکن قرآن اس بارے میں نا ایک بڑا عجیب نقطہ دیتا ہے، اور وہی چیز جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا، اور میں بس اسی بات کو یہاں پہ، کہ آیات آفاقی میں ہی گڑبڑ کے سب سے زیادہ چانسز ہیں. ایون دو کہ آپ اس کو سمجھ بھی لیں تب بھی. تو اس لیے اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. الذین، اولو الالباب کون ہے؟ یعنی حقیقتاً عقل مند کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاماً، اگر وہ کھڑے ہوں، وقعوداً، بیٹھے ہوئے ہوں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل یعنی لیٹے ہوئے ہوں. تو اس سے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، کھڑا بیٹھنا اور لیٹنا نہیں. قیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب اپنے امور زندگی میں مصروف ہوں، اپنے زندگی کی معاش، معیشت، ان چیزوں میں مصروف ہوں، یہ حالت قیام ہے ہماری. اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آ کر اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، یا آپ کی حالت قعود ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ریسٹنگ ٹائم جس میں وہ چیز نہیں ہے. اور جب آپ بالکل اپنی خوابگاہوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ اعلیٰ جنوبہم ہے. تو یعنی اراؤنڈ دا کلاک 24 hours وہ کسی بھی لمحے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یذکرون اللہ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ان تینوں، دیکھیں تینوں حالتوں کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کرایا گیا.
اور کیا کرتے ہیں وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں. اچھا یہاں پر آپ کو ایک بات بڑی اسپیسیفکلی نوٹ کیجیے گا کہ یہاں پر لفظ عقل نہیں آیا ہے، تفکر آیا ہے. تفکر اور تعقل میں کوئی فرق ہے؟ فکر اور عقل ڈفرینٹ ہے. جی اگر فکر سے میرے خیال سے جو قلب سے لے کے پھر فکر میں بدلتی ہے، پھر وہ عقل کے تھرو گزر کے زبان پہ آتی ہے، تو وہ والا کانٹیکسٹ ہے اس میں. فکر یعنی ریزننگ کا یوز کرنا، ٹھیک ہے. ریزننگ اور تھنکنگ کی فیکلٹیز کا یوز کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تفکر ہے، جس کو ہم عام طور سے عقل کی بات کرتے ہیں. عقل وہ چیز ہوتی ہے جو علم کی روشنی میں نتیجہ دیتی ہے، ٹھیک. یعنی جہاں سے آپ ایک حقیقت کو کھول کر اس کے بارے میں کنکلوڈ کرتے ہیں اور وہ چیز جو ہے نا آپ کو مطلب ایک صحیح نتیجے اور حقیقت تک پہنچاتی ہے، وہ آپ کی عقل ہے. تو یہ تفکر ہے، یعنی کہ جب آپ ریزننگ پاور اپلائی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ڈاٹ سے ڈاٹ، جی ریفلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ہاں، یہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملا رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تفکر ہے. تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلق میں وہ تفکر کر رہے ہوتے ہیں. اور نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ ان کی لب نتیجہ کیا دیتی ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب. یعنی سب سے پہلے کس کو دیکھتے ہیں وہ آسمان اور زمین کی خلقت میں؟ اللہ، رب کو دیکھتے ہیں، ٹھیک. یہ پہلی ریکوائرمنٹ. اور یہ ہم نے ابھی کہاں پڑھا؟ ہم نے ابھی تک اپنے لیسنز میں پڑھا تھا نا، سب سے پہلی جو آیت جو تھی اقرا بسم ربک، ٹھیک. تو اگر اسم رب کو ہٹا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ قرأت ہے نا، یعنی کہ جو تفکر کر رہے ہیں خلق السماوات والارض میں، یہ اقرا کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی کر رہے ہیں. ٹھیک، اقرا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ اقرا والا حکم جو ہے یعنی یتفکرون فی خلق السماوات والارض باسم ربک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آج کل کے زیادہ تر سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں گے، جو ایک بڑی تعداد، مطلب میں سمجھتا ہوں تقریباً 80-85% جو سائنٹسٹ ہیں کہ وہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں نکلے ہوئے ہیں. 15-20% ہیں جو ظاہر ہے موحدین ہیں یا الہیین ہیں. تو پھر وہ بریڈ پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اقرا کیا ہے. یہ اقرا کی ایک مثال ہے، یہ اقرا کے حکم پر عمل کرنے کا ایک انسٹنس ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور کیونکہ یہ قرأت باسم رب ہے، یہ صاحبان لب کی علامت ہے کہ وہ ہرگز خدا کو ہٹا کر اس کی خلقت کو اسٹڈی نہیں کرتے. تو ان کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ربنا، جو امام علی علیہ السلام کا بھی جملہ ہے کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے قبل، اس کے بعد اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا، ٹھیک. تو ربنا، اور نتیجہ کیا دے رہے ہیں؟ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے. اس جملے سے کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ باطل خلق نہیں کیا ہے، وداؤٹ پرپس. ہاں ٹھیک ہے، لیکن واٹ از دا پرپس؟ کوئی حقیقت ہے اس کے اندر، حق اور باطل جیسے الگ الگ ہے، اس کی حقیقت ہے، بغیر اس کے نہیں ہے. دیکھیں باطل اور حق میں جو سب سے بڑا فرق ہوتا ہے نا، مین فرق، یعنی پرپس والی بات ہے اپنی جگہ پر کہ یہ چیز مفید ہے، یہ بیکار نہیں ہے، یہ شو پیس نہیں ہے، یہ برکت رکھتی ہے، خیر رکھتی ہے، یہ سب ہے، یہ اس کے یعنی اپوزٹ آف باطل ہے. لیکن اس میں ایک اور جو بہت اہم چیز اس کے اندر ایمبیڈڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں آپ کو ایک نتیجے اور مقصد تک لے جاتی ہیں. یعنی اٹ ہیز اے ڈیسٹینی، اٹ ہیز اے ڈیسٹینیشن. پرپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اینڈ میں کسی ایک معقول جگہ تک پہنچائے گا.
صحیح، پرپز میں اس چیز کو مائنس نہیں کیجیے گا. ہم لوگ پرپز کو عام طور سے ایکویٹ کرتے ہیں ٹو یوٹیلیٹی. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کنورجنس ہے ایک طرح کی اس میں ابھی یا بینیفٹس. ہاں ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں یہ پرپز فل ہے تو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اٹ کین بی یوٹیلائزڈ بینیفیشلی. یہ ہمارا زیادہ تر پرپز سے مقصد ہوتا ہے. لیکن یہاں پر باطل نہ ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ خالی اس کے یوٹیلیٹی اس کے اندر ہے، اس کے اندر بینیفٹس ہیں، بلکہ اس کی ایک ڈیسٹینی بھی ہے. یعنی جو کچھ بھی حق ہوتا ہے وہ آپ کو کسی معقول نتیجے تک پہنچاتا ہے، اور اگر ایون دو وہ یوزفل ہو لیکن وہ آپ کو کسی معقول نتیجے تک نہ لے جائے تو اسٹل وہ باطل ہی ہوگا. کیونکہ جو چیز فیصل آؤٹ ہو جائے، جو چیز وداؤٹ گیونگ اینی میننگ فل آؤٹ پٹ ختم ہو جائے تو وہ بھی حق نہیں ہوتی. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل نہیں ہے. یعنی اس میں ان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ خیر ہے، برکت ہے، یوزفلنس ہے، بینیفٹس ہیں، اور ایک اس کا ایک ڈیسٹینی اور ایک اینڈ ہے. یعنی یہ تمام کا تمام نظام کہاں پہ جا کے ختم ہوگا؟ ایک مقام پر جس کو کہا گیا ہمیں قیامت یا معاد یا حشر. ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو نظام خلقت ہے آسمانوں اور زمین کا، یہ اس طرف جا رہا ہے. یہ اولو الالباب نے تفکر کے بعد اس کو سمجھا، اور پھر یہ کہتے ہیں سبحانک، تسبیح، فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے اپنی پناہ دے دے. یہ کیوں کہا ہے انہوں نے؟ بس اس پر یاد ہماری بات ختم. اس جملے کا کیا سینس بن رہا ہے؟ یہ تفکر فی خلق السماوات والارض سے عذاب نار سے بچنے کی دعا کیسے کنیکٹ ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ یہ ہو کہ ہم صحیح جگہ پہنچے تفکر کر کے. ٹھیک ہے، مطلب آپ صحیح جگہ لائن پر ہیں. کہ اگر آسمان اور زمین کے تفکر کے بعد بھی انسان خدا تک نہیں پہنچ پا رہا تو وہ اپنے لیے یعنی وہ نظام تجلیات کے نور والے نظام سے کنیکٹ ہوا ہے یا نار والے سسٹم سے کنیکٹ ہو گیا ہے؟ نار والے سے. ٹھیک. تو جب ان آیات آفاقی میں غور و فکر ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے؟ خدا نہیں بھولنا تفکر کے دوران بھی، ہر وقت خدا یاد رکھنا ہے. اور جب آپ کنکلوڈ کریں، جب آپ اس کا نتیجہ دیں، تو وہ نتیجے میں ہمیں خدا سے دعا مانگنی ہے کہ یا خدا یہ نتیجہ نور والا ہو، نار والا نہ ہو. یعنی ان آیات آفاقی کو اسٹڈی کر کے میں تیری حبل سے جڑ جاؤں، نہ کہ ان کو اسٹڈی کر کے حبل سے دور ہو جاؤں. اور جیسا میں نے کہا کہ حبل کے نام پہ بھی بہت پرابلم ہے نا. یعنی حبل کے لیے بھی تو فالس سگنل ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہے اور وہ قرآن نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت ہے اور وہ اہل بیت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پرابلم ہے، کتنی جگہ. یعنی آپ اگر اس اپنی معرفت کے سفر کو جیسے یہاں پر آیات آفاقی کے ذریعے سے ہے، اور آیات آفاقی میں یعنی اولو الالباب اور صاحبان عقل ہیں، لیکن صاحبان عقل کتنے خوفزدہ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ. جو عقل والے، جو حقیقی عقل رکھنے والے لوگ ہیں کتنے خوفزدہ ہیں کہ اتنا ہم نے اہتمام کیا، اتنی توجہ کی، لیکن اس کے باوجود کہیں وہ حبل اللہ مس نہ ہو جائے. تو اس کے لیے پھر خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ان کی آخر میں کنکلوسیولی کہ ہمیں عذاب نار سے بچا کے رکھنا. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم ان کو دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں، اور جو آیت کی ذمہ داری ہے حقیقت تک پہنچانا، لیکن اس آیت کو لے کر حقیقت سے دور ہو جائیں، جس کی اتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک. تو یہ آیات کی سگنیفیکنس ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس حد تک بات آپ کو یعنی تجلی، تجافی، آیات، یہ سسٹم حبل اللہ،
یہ چیزیں جو فنڈامنٹلی کرٹیکلی امپورٹنٹ کنسپٹس ہیں کہ جس کے بغیر مطلب ہمارا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اور میں آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں پوری کوشش کروں گا کہ آپ سوالات لائیں, بہت خوشی ہوگی تو میں اس کا جواب دینے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. کلیئر ہو گئی نہیں یہ باتیں؟ جی حضرت. جی جناب. اور ویسے اگر مطلب آپ میں سے بھی کسی کے پاس اس بارے میں کوئی اچھی چیز ایڈ کرنے کو ہے تو ضرور ایڈ کیجیے, کیونکہ میں ایسا کوئی کلیم نہیں رکھتا کہ آپ کو یہ سب پہلے سے پتہ نہیں ہے. آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ ہوں گے جو ان کنسپٹس کو جانتے ہوں گے یا اچھے سے, تو آپ بھی اپنی بات ایڈ کریں. ٹھیک ہے, چلیے اجازت. اچھا یہ بتا دیں کہ کس کو یہ باتیں بہت مشکل لگ رہی